السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، آج سے ہم انشاءاللہ عز و جل ایک ایسی سیریز شروع کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت ابو طفیل تک، کیونکہ دنیا کے سب سے پہلے صحابی، اسلام کے سب سے پہلے جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور سب سے آخری جو صحابی ہیں، جو سب سے آخر میں وفات پائیں، جو صحابی سب سے آخر میں رہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل۔ تو اب جان لیں کہ سب سے پہلے صحابی جو ہیں وہ ابو بکر ہیں، اور جو سب سے آخر صحابی ہیں وہ ابو طفیل ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ابو بکر سے لے کر ابو طفیل تک جتنے بھی صحابی ہوئے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان سبھی کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم بطریق احسن جاننے کی کوشش کریں گے، جن میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کی ساری باتوں کو انشاءاللہ عز و جل ایپیسوڈز کی صورت میں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اسی محمدی چینل پر جانیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ دیا تھا۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ آپ کا جو یہ لقب صدیق ہے وہ کیسے پڑا۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں ان کی عہد جاہلیت میں ان کا کردار کیسا تھا، ان کا معاملہ کیسا تھا، ان تمام باتوں کو اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلیفہ میں سے سب سے افضل خلیفہ، بلکہ انسانوں میں حضرت نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ ابن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب قرشی تیمی تھا۔ یہ آپ کا شجرہ نسب ہے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا وہ عبداللہ تھا، اور ان کا کچھ لوگوں نے عتیق نام بھی بتایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو نام تھا وہ عتیق تھا، لیکن عتیق اصل میں لقب تھا، نام ان کا عبداللہ ہی تھا۔ تو یہ ان کا شجرہ نسب ہوا۔ حضرات محترم، آپ کا نسب مرہ بن کعب پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ امام نووی نے اپنی کتاب تہذیب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا اسم گرامی عبداللہ ہی صحیح اور مشہور ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا نام عتیق تھا، لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عتیق جو ہے یہ آپ کا لقب ہے، اسم گرامی نہیں ہے۔ عتیق جو ہے یہ آپ کا لقب ہی ہے، آپ کا نام نہیں ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق آتش دوزخ سے آزاد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حسن و جمال کی وجہ سے عتیق کہے جاتے ہیں۔ عتیق کے معنی صاحب جمال کے بھی ہیں۔ بعض مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ آپ نسب میں کوئی عیب نہیں رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو عتیق کہا گیا۔ مزید مصعب ابن زبیر وغیرہ لکھتے ہیں کہ اس امر پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے، کیونکہ آپ نے بے خوف اور نڈر ہو کر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، اور کسی قسم کی بھی کوئی جھجک ان کی نبوت کی تصدیق میں آپ نے نہیں کی۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں آپ کا درجہ اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ صدیق کا لقب پانے میں واقعہ معراج بھی بڑا مشہور ہے کہ صدیق جو آپ کا لقب پڑا ہے وہ واقعہ معراج سے پڑا ہے۔ آپ نے کافروں کے سوال کے جواب میں واقعہ معراج کی فوراً تصدیق فرمائی، اہل و عیال کو چھوڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی فرمائی، غار ثور اور تمام راستے آپ کی خدمت میں رہے، نیز یوم بدر میں آپ
کا کفار کے مقابلے میں کلام کرنا، حدیبیہ میں مکہ شریف میں داخل نہ ہونے کے باعث لوگوں کے دلوں میں جو شکوک پیدا ہو گئے تھے ان کا ارتفاع، اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دنیا میں رہنے یا آخرت قبول کرنے کا اختیار دے دیا ہے، آپ کا آہوزاری کرنا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ اکرام کی تسکین خاطر کے لیے آپ کی استقامت اور خطبہ کے ذریعے ان میں تسکین قلب پیدا کرنا اور مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر بار خلافت کو قبول فرما لینا، مرتدین سے جنگ کے لیے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں شام کی جانب لشکر کو روانہ فرمانا اور اس عزم پر ثابت قدم رہنا کہ صحابہ اکرام کو اللہ جو ہے یہ شرح صدر فرمائے، بثبوت و دلائل ان کو حق سے آگاہ کرنا اور مرتدین کی جنگ میں ان کو اپنا ہمنوا بنانا، مملکت شام کی جانب فوجوں کو روانہ کرنا اور پھر ان کو کمک پہنچانا، اور پھر مملکت شام کی تسخیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم فضائل میں سے ہے۔ حضرات محترم، یہ جتنی بھی باتیں میں نے ابھی ذکر کی کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب لوگ ٹوٹ چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، ہے کوئی جو ہے آگے بڑھ کے یہ بات کہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر وہاں پہ ٹہل رہے تھے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد عربی ختم ہو چکے ہیں تو میں اس کو اس دنیا سے ختم کر دوں گا۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اتنا زیادہ نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ محمد خدا تھے تو وہ انسان یہ جان لے کہ محمد خدا نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کی یہ آیت بھی انہوں نے ذکر کی ہے، آیت تلاوت فرمائی، ما کانا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلکم، اس طرح کر کے پوری آیت آپ نے ذکر کی کہ محمد جو ہے فقط رسول ہیں، پس اگر وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں تو تم لوگ کیا واپس پھر جاؤ گے؟ اس طرح کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی اور لوگوں کو پھر سے متحد کیا، جمع کیا، اور جو لوگ اس بات پر یقین کرنے سے بھی قاصر تھے ان کے دل میں یہ یقین دلایا کہ موت ایک ایسی شے ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اس سے پہلے بھی نبی آئے اور اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں لیکن اس دنیا فانی سے ان کو جانا ہے۔ اگر کوئی ذات ایسی ہے جو کبھی نہیں فنا ہوگی تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حضرات محترم، یہ یقین آپ نے دلایا۔ یہ تمام معاملات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کی جانب نشاندہی کرتے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی معلومات کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات قدرے اور ان کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہو سکے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیا تھی۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ابھی میں نے ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان تھا اور ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب تھا اور ان کی کنیت جو ہے وہ ام الخیر تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی والد کی چچا کی دختر تھی۔ ابن عساکر نے بھی اس قول پر اتفاق کیا ہے۔ حضرات محترم، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ولادت کے بارے میں ذکر کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت سے 2 سال 2 مہینے پہلے ہوئی تھی مکہ ہی میں، اور 63 سال کی عمر پا کر آپ کا انتقال ہوا۔ خلیفہ بن خیاط، حضرات محترم، خلیفہ بن خیاط اور یزید بن اسم سے روایت ہے کہ ایک بار حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے ابو بکر، تم بڑے ہو کہ میں بڑا ہوں؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور نشو و نما مکہ ہی میں ہوئی اور تجارتی کاروباری اور ضرورتوں کے علاوہ آپ کبھی مکہ معظمہ سے باہر نہیں نکلے۔ اپنی برادری میں سب سے زیادہ دولت مند تھے لیکن مروت و احسان کا پیکر تھے، قوم میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے۔ آپ کے اوصاف کے بارے میں ابن دغنا کہتے ہیں کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرماتے ہیں اور گم شدہ کی تلاش
آپ کا شیوا ہے، زمانہ کی شدتوں کا آپ مقابلہ کرتے ہیں اور میزبانی آپ کا شعار ہے۔ امام نووی کا بیان ہے کہ ایام جاہلیت میں آپ کا شمار رؤسائے قریش میں ہوتا تھا۔ قریش آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور آپ سے ان لوگوں کو بے حد محبت تھی، اور آپ بھی ان کے معاملات حد سے زیادہ تعلق خاطر رکھتے تھے اور ان کے معاملات دیکھ بھال فرماتے تھے۔ جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو سوائے اسلام کے کسی چیز سے سروکار نہیں رہا آپ کو۔ ابن زبیر نے معروف بن خربوز سے روایت کیا ہے کہ آپ قریش کے ان 11 افراد میں سے ہے جن کو عہد جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں شرف اور بزرگی حاصل رہی۔ آپ زمانہ جاہلیت میں دیت یعنی خون بہا جو ہے اور جرمانے کے مقدمات فیصل کیا کرتے تھے، کیونکہ قریش میں کوئی بادشاہ نہیں تھا کہ ایسے کاموں کو انصرام اس کے ہاتھوں میں دیا جائے، بلکہ ہر خاندان کا رئیس یا ہر قبیلے کا محترم شخص ایک مقررہ کام کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ جس طرح بنی ہاشم حاجیوں کے منتظم اعلیٰ تھے اور ان کو پانی پلانا اور ان کو کھانے وغیرہ کا انتظام بنی ہاشم کی ہی سپرد تھا، اسی طرح فصل قضا اور رویت کے احکام، فصل قضا یعنی فیصلہ وغیرہ کرنے کے جو معاملات تھے اور دیت وغیرہ کے جو احکام تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے ہی جاری فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبدالدار کے ذمے کعبے کی دربانی وغیرہ کی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح ہر انسان اپنے اپنے معاملات میں مشغول تھا۔ حضرت محترم ابن عساکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ خدا کی قسم میرے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ زمانہ جاہلیت میں کبھی کوئی شعر کہا اور نہ عہد اسلام میں آپ نے اور حضرت عثمان بن عفان نے زمانہ جاہلیت ہی میں شراب کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت محترم شعر اس زمانے میں بتوں کے نام پر کیا جاتا تھا یا غلط جملوں کے ساتھ شعر کو پڑھا جاتا تھا، اسی لیے اس کی مناہی آئی ہے، جبکہ اچھے شعر و شاعری جو ہے وہ اسلام میں منع نہیں ہے۔ حضرت محترم ابو نعیم حضرت عائشہ سے ہی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق نے زمانہ جاہلیت میں خود پر شراب کو حرام کر لیا تھا، شراب پینے کو چھوڑ دیا تھا۔ ابن عساکر نے ابن زبیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے کبھی بھی شعر نہیں کہا۔ ابن عساکر نے ابو العالیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ایک مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے دریافت کیا گیا آپ نے زمانہ جاہلیت میں شراب نوشی کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پناہ بخدا میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا اس لیے نہیں پی کہ عزت و ناموس محفوظ رہے، مروت باقی رہے، کیونکہ شراب پینے سے مروت چلی جاتی ہے، عزت چلی جاتی ہے۔ یہ خبر جب حضرت ابو بکر صدیق کا جواب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا تو حضور نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر نے بالکل صحیح کہا۔ حضرات محترم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ کیسا تھا، اس کے بارے میں اب ہم جانیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق دکھتے کیسے تھے۔ حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہم کو حضرت ابو بکر کا سراپا یعنی حلیہ ان کا بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید تھا، اکہرا بدن تھا، بہت زیادہ ہٹے کٹے نہیں تھے، اکہرا بدن تھا، دونوں ہی رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے، پیٹ اتنا بڑھا ہوا تھا کہ آپ کا ازار اکثر نیچے ہی کھسک جاتا تھا، پیشانی عرق آلود رہتی تھی یعنی پیشانی پہ پسینہ رہا کرتا تھا، چہرے پر گوشت زیادہ نہ تھا، نظریں ہمیشہ نیچی رکھتے تھے، بلند پیشانی تھی، انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھی، گھائیاں کھلی رہتی تھی اور ہنا اور قسم کا خضاب لگاتے تھے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر کے سوا کسی کے بال بھی سفید اور سیاہ مخلوط نہیں تھے، چنانچہ آپ ان کھچڑی بالوں پر ہنا اور قسم کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ حضرات محترم یہ چند باتیں تھیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے جانا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کون ہیں، والدہ کون ہے، آپ نے کیسے زندگی گزاری۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہم آپ کا اسلام جب آپ نے قبول کیا تو کیا کیا واقعہ پیش آئے، ان تمام باتوں کے بارے میں ہم بطریق احسن اس کے بعد والی ویڈیوز میں جانیں گے۔
اس کے بعد میں ہم جانیں گے کہ آپ نے اسلام قبول کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور خدمت میں آپ کیسے رہتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کی شجاعت کا کیا معاملہ تھا، حضرت علی وغیرہ نے حضرت ابو بکر کی شان میں کیا باتیں کہی ہیں، ایسی کئی ساری باتوں کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل اس کے نیکسٹ پارٹ میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بس ضرور بیان کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔